بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی من لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سب سے پہلے ہم مختصراً اپنا جو ہم نے پڑھا تھا اس کو دہرائیں گے اور اصل ہم نے آج اگلا سبق پڑھنا ہے انشاءاللہ، سبق نمبر 4. اور اس سبق نمبر 4 کے اندر ہم اٹیچ پروناؤن پڑھیں گے. پہلے ہم نے پڑھے تھے ڈیٹیچ پروناؤن، اب ہم پڑھیں گے اٹیچ پروناؤن انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہم دہرا لیتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہوں، مذکر والے ہوا ہما ہوں، انتا انتما انتم، ٹھیک ہے. ہوا ہما ہوں، انتا انتما انتم، انا نحن. ہوا ہما ہوں، انتا انتما انتم، انا نحن. اب اس کے ساتھ ہم مؤمنون لگا کے پڑھ لیتے ہیں. ہوا مؤمنون، ہما مؤمنانی، ہم مؤمنون. انت مؤمنون، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون. انا مؤمن، نحن مؤمنون. اب یہ یاد ہے آپ کو؟ آپ سنا دیں، پھر آپ کے بعد شاید صاحب سنائیں گے انشاءاللہ. کیا ہوا مؤمن، ہوا مومن، ہوا مومن، ہما مومنانی، جی ہم مطمئنون. انت انت مومنون، انت مومنون، انتما انتما مومنانی، انتم مومنون. ہوا انا مومنون، انتم نحن مومنون. اشارے سے یہ ہوتا ہے، آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں کون سا سیغہ پڑھ رہا ہوں، میں 2 کا پڑھ رہا ہوں 3 کا پڑھ رہا ہوں، یہ بتانا نہیں پڑتا، آپ کو بہت سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا نام طلحہ ہے، طلحہ لودھی صاحب، آپ بھی سنا دیں. ہوا مومنون، ہما مومنانی، ماشاء اللہ، آپ کو بھی یاد ہے. ہم مومنون. انت مومنون، انتما مومنانی، انتم مومنون. جی، انا مومنون، نحن مومنون. بس 3 چیزیں یاد رکھنی ہے نا، مؤمنون، مؤمنانی، مؤمنون. ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھنا. اور جب مؤنث میں جائیں گے تو مؤمنون سے مؤمنتن ہو جائے گا. مؤمنتن، مؤمنتانی، مؤمنات. وہاں 3 چیزیں یہ یاد رکھنی ہے بس. مؤمنون، مؤمنانی، مؤمنون. اور مؤنث میں مؤمنتن، مؤمنتانی، مؤمنات. ٹھیک ہے. اب ظاہر صاحب آپ بھی سنا دیں ہوا مؤمنون. ہما مومنانی، ہم مومنون. انت مومنون، انتما مومنانی، انتم مومنون. انا مومنون، نحن مومنون. عمر بھائی آپ بھی سنا دیں. ہوا مومنون، ما مومنانی، ہم مومنون. جی انت مومنون، انتما مومنانی، جی انتم مومنون. انا مومنون، نحن مومنون. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. انس بھائی سنائیں گے. ہوا مومنون، ہوا مومنون، ہما جی ہما مومنانی، ہم مومنون. انتم مومنون، انتا. انتا مومنون، انتما مومنانی، انتم مومنون. انا مومنون، نحن مومنون. واسق صاحب سنائیں گے. ہوا مومنون، جی ہما مومنانی، ہم مومنون. جی انتم مومن، انتا. انت مومن، انت مومنانی، انتما. انتما مومنانی، انتم مومنون. جی انا مومن، نحن مومنون. مسعود بھائی آپ بھی سنا دیں. ہوا مسلمون، ٹھیک ہے. ہوا ہوا اس طرف
هو مسلم هما مسلمان هما مسلمون हम मुस्लिम هم مسلمون أنت مسلم أنت مسلمان अंतुमा أنتم مسلمان أنتم ما مسلمان अंतुम मुस्लिम أنتم مسلمون أنا مسلم نحن مسلمون फखर साहब आप ही सुना दें هو مؤمن هو مؤمن هما مؤمنان هما हम मोमिन هم مؤمنون أنت مؤمن أنتما مؤمنان أنتما अंतुम أنتم मोमिनून أنا مؤمن نحن مؤمنون ठीक है अन्ना कब बोलते हैं अंतुन्ना मोहनस में मोहन्नस में अंतुन्ना तो ये हमें याद है लेकिन ना थोड़ा सा अटक रहे हैं रवानी जो जब आएगी जब हम एक वक्त घर पे पढ़ के आएंगे घर में भी 2 दफ़ा पढ़ लेंगे ना गाड़ी चलाते हुए किसी वक्त इस मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें कुछ कर लें लेकिन इसको अगर 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं बहुत आसान है हमें सबसे पहले याद हुआ था ये अच्छा अब हम चलते हैं मुअन्नस की तरफ हिया हुमा हुन्ना या हुआ हुआ अंती अंतुमा अंतुन्ना अना हिया हुमा हुन्ना या हुआ हुआ अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु यूसुफ साहब सुनाएंगे हिया हुमा هي هما أنت أنتما أنتن जी। نحن अना नहनु ठीक है माशाल्लाह अब इसके साथ मुमिनतुन लगा दें हिया मुमिनतुन मा मुमिनतानी हुन्ना मुमिनात अंती मुमिनतुन अंतुमा मुमिनतानी अंतुन्ना मुमिनातुन अना मुमिनतुन नहनु मुमिनातुन ठीक है मुमिनतुन मुमिनतानी मुमिनातुन मुमिनतुन मुमिनतानी मुमिनातुन सालिहतुन सालिहतानी सालिहातुन जाकिरतुन जाकिरतानी जाकिरातुन साबिरतुन साबिरतानी साबिरातुन अब आप खुद आप समझ गए ठीक है अब आप पढ़े जी तस्निया और जमा में हम क्या करते हैं फिर जब तस्निया और जमा करते हैं तो आनी तस्निया में तस्निया बनाने के लिए आनी कर देते हैं और मुअन्नस के अंदर जब जमा बनाते हैं तो अलिफ और ता लगाते हैं एक आनी है आईनी आनी ऊना आनी और आईनी आनी और आईनी ऊना और ईना ऊना और ईना वो जमा में वहाँ पर है तस्निया में मुज़क्कर में नहीं ऊना और ईना जमा का है मुज़क्कर का सही अब ये मुअन्नस पढ़े हैं तो मुअन्नस में जमा जब बनाएंगे तो अलिफ और ता लगाएंगे मुमिनातुन से मुमिनातुन होगी जमा इसकी वो एक दफा तकरार कराने के लिए वहाँ भी तस्निया और जमा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हिया मुमिनतुन हिया मा मुमिनतानी हुमा मुमिनतानी हुन्ना मुमिनातुन अंती मुमिनतुन अंतुमा मुमिनतानी अंतुन्ना मुमिनातुन अना मुमिनतुन नहनु मुमिनातुन शायद सब पढ़ेंगे هي مؤمنة खुल ध्यान से هي مؤمنة هما مؤمنان जी هم مؤمنان हुन्ना मुमिनातुन जी أنت أنتِ مؤمنات जी أنتما مؤمناتان أنتن مؤمنات माशाल्लाह शायद आप पढ़ के आए ना أنا مؤمنات نحن مؤمنات माशाल्लाह बहुत अच्छा शायद आप माशाल्लाह मेहनत करके आए पढ़ के आए बाकायदा मुझे उम्मीद थी कि आप सुना देंगे लेकिन आज माशाल्लाह सुना दिया अच्छा वीडियो है आपकी नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा सर आप सुनाएंगे सुना दें उल्टा हाथ वही है anta Iya. Hiya mu'minun Mu'minatun. mu'minun मुमिनतुन मुमिना औरत है ना मुमिना औरत है ना हाँ मुमिना या मुमिनतुन Hiya mu'minun huma
مومنتانی ماشاءاللہ مومناتن مومنتان مؤمنات مومنات انتی مومناتن انتما مومناتن مؤمنتانی مومنتانی انتن مومنات انا مومناتن نحن مومناتن. اچھا اس کا یاد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر میں ہو نا اکیلے تو اس کو لکھیں آپ بغیر دیکھے. لکھنے سے بھی یاد ہو جائے. بغیر دیکھے آپ لکھیں گے نا اور کوشش کریں تو مجھے آپ اس کی لکھ کے تصویر واٹس ایپ کرتے ہیں. آپ کو خود بھی ہوگا کہ میں اچھا سا ماشاء اللہ لکھا ہے یاد کہاں میں اٹکا ہوں اس میں آپ کو خود احساس ہوگا کہ کس جگہ میری غلطی آئی کس جگہ نہیں آئی. اچھا تو آپ سنائیں گے مؤنث یا مؤمنۃ. هي مؤمنة هما مؤمنتان جی هن مؤمنتان مؤمنات مؤمنات انتی أنت مؤمنة جی أنتم مؤمنتان جی أنتن مؤمنات جی انا مؤمن أنا مؤمنة جی نحن مؤمنتان. امیر زیادہ صاحب جی آپ بھی اپنی زیارت کرا دیں. يا مؤمنات هما مؤمناتان جی هن مؤمنات ماشاء اللہ یاد ہے آپ کو. أنت مؤمنات أنت سامنے ہے نا؟ أنت مؤمنات أنتما مؤمنات مؤمنتانی مؤمنتان أنتن مؤمنات جی انا أنا مؤمنات نحن مؤمناتان مؤمنات. بس تھوڑی سی رہ گئی ہے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. انشاءاللہ. اچھا اب ہم تھوڑا سا ایک دہرا لیتے ہیں کہ تسنیہ بنانے کے لیے آنی اور عینی لگاتے ہیں. یہ تو پتہ ہے یاد ہے ہمیں مذکر میں مذکر میں. اور جمع کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اونا اور اینل مذکر کی بات کرتے ہیں. اب مؤنث میں آ جائیں. مذکر کا ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ ٹھیک ہے. اب مؤنث میں آ جائیں. مؤنث کے اندر تسنیہ بنانے کے لیے وہی طریقہ ہے آنی اور عینی. مؤمنتانی مؤمنتن سے مؤمنتانی مؤمنتین صحیح ہے. اور جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے الف اور تا لگا دیں گے. الف اور تا ٹھیک ہے. مؤمنتن سے مؤمنات جی مؤمنتن سے مؤمنات مسلمتن سے مسلمات صالحتن سے ماشاءاللہ یاد ہے. لیکن سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے ہمیں صرف زبان نہیں چلی ہوئی زبان. اب ہم چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی طرف اور وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل مذکر کی ضمیر متصل. متصل کا مطلب اتصال ملی ہوئی. اٹیچ پروناؤن یعنی وہ ضمیر کی جو ملی ہوئی ہو. اچھا وہ کون سی ضمیر ہے یہ لکھی ہوئی ہو. آپ نے اگر چاہے تو کھول لیں پی ڈی ایف. یہ سلائڈ نمبر 2 پیج نمبر 5 1 جی جی پہلے ہم ساتھ مل کے اس کو پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مذکر کی ضمیر ہے صحیح ہے. مذکر کی تو سیدھے ہاتھ سے اشارہ ہوگا. اور کیسے پڑھیں گے اس کو ہما ہم کا کما کم انا یہ نا ٹھیک ہے. ہو ہما ہم کا کما کم جی نا جی نا. یہ اٹیچ ہو کے آتی ہے لیکن اس کو ہم یاد کرنے کے لیے الگ لکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہو ہما ہم کا کما کم جی نا ہو ہما ہم کا کما کم جی نا ہو ہما ہم
ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد کا، ٹھیک ہے، اس ایک مرد کا. اور ہما کا مطلب کیا ہے؟ ان دو مردوں کا. ان کی بات نہیں ہوگی، ان کی. ہم ان سب مردوں کا. جب ایک کا مطلب پتہ چل گیا تو پھر آپ اس پہ خود بنا لیں گے، ٹھیک ہے. اور کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک کا، تما آپ دونوں کا، اور تم آپ سب کا. جی اور نا آسان سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمیں کیا تھا؟ وہ تھا. وہ ظاہر صاحب کوئی مشکل تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہوگا. دیکھیں نا، ایک لفظ صرف سیکھنا ہے آپ نے. وہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، بس اس کا. آگے آپ کو خود یاد جائے گا. ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا آپ کا، تما آپ دونوں کا، تم آپ سب کا، اور میرا اور نا ہمارا. دیکھیں ایک ترجمہ یاد کیا، ہم آگے خود آگے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے اندر گردان کے اندر آپ دیکھیں کون کون سے لفظ ایسے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. ہما اور ہم پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. صرف یہ دو لفظ ہیں پرانے، باقی سب ہو ہما ہم، کا کما کم، جینا. زبان سے جلدی جلدی دہرائیں اس کو. اشارہ کر کے پڑھائیں. ان کو یاد نہ کسی کو یاد نہیں، ایسے تو ان کو یاد نہیں. ماشاء اللہ. آسان ہے، ابھی آپ بتائیں آسان ہے نا؟ اصل میں کوئی بھی سبق پڑھ کے نا بالکل جب آپ کے سارا پڑھ لیتے ہیں نا اس کو، آپ یا تو اس کو لکھیں یا اگر لکھ نہیں سکتے تو آپ کسی کے ساتھ دہرائیں. آپ جب اپنی زبان سے اس کو ایک دفعہ نکال لیتے ہیں نا وہ آپ کو فکس ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے. سمجھ گئے اس کو؟ ہو ہما ہو گیا نا یاد؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ. اب دیکھیے یہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے. وہ اشہد، یہ آپ کو لگ رہا ہے سر کہ کوئی مشکل چیز پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. یہ مشکل چیز کو بہت آسان انداز سے پیش کیا جائے گا. وہ اشہد ان، کیا مطلب اس کا کہ میں شہادت دیتا ہوں. سب کو پتہ ہے الحمدللہ. ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، عبدہ اس کے بندے، اور ورسولہ اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اضافت، ایک چیز ہوتی ہے اضافت. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ جو پروناؤن ہے یہ کس کے ساتھ آئیں گے؟ کسی کے ساتھ آئیں گے مل کے. اسم کے ساتھ مل کے آئیں گے، فعل کے ساتھ مل کے آئیں گے، یعنی اٹیچ ہو کے آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آپ دیکھیے اضافت کس کو کہتے ہیں؟ اضافت کہتے ہیں، ہاں نہیں وہ نہیں، بڑھانے کو نہیں کہتے، ایڈیشن بھی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن اضافت کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دی جائے. ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کر دی جائے. جیسے مثال کے طور پر
عبد اور یہ نظر آ رہا ہے نا یہ عبداللہ. عبد ایک الگ ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور اللہ اللہ. اب یہ دو اسم ہیں, ان دونوں کو ہم نے ملا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ ایک بن گیا. تو اضافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو اسموں کو ملا کر بنایا جائے اس طرح سے کہ وہ ایک بن جائے. دو چیزوں کو ملایا جائے کہ وہ ایک بن جائے. تو اب اس میں دو کو ہم نے ملایا, عبد کو ملایا اور اللہ کو ملایا تو کیا بن گیا؟ ایک بن گیا عبداللہ. اب کسی کا نام رکھا ہوا عبداللہ تو یہ تو نہیں کہتے کہ دو نام ہے, ایک ہی نام کہتے ہیں. عبد الرحمن, عبد الرحمن کا مطلب کیا ہے؟ عبد القادر, غلام مصطفیٰ, مصطفیٰ کا غلام, غلام محمد, فخر الاسلام, اسلام کا فخر. یہ وہی مثال ہے, دو چیزوں کو ملایا اور ایک بن گیا, وہ ایک نام بن گیا. فخر الاسلام, اسلام کا فخر, عبداللہ, اللہ کا بندہ. اب ہم اس کو بناتے ہیں, اس کو عبد ایک اسم ہے, اس کے ساتھ ہم نے ملایا اس کو ہو کو. عبد ہو کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اس کا, اس ایک کا. عبد ہو اس کو ملا دیا تو اس میں اضافت ہو گئی تو کیا بن گیا؟ یہ اس کا بندہ. رسول میں ملایا رسول اور ہو, رسول ہو کیا بن گیا؟ اس ایک کا رسول, یعنی اللہ کا رسول, اللہ کا پیغمبر. ٹھیک ہے. اس کے اندر جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کا ایک, تو اس میں جب ہم ترجمہ یہ جو کرتے ہیں اس میں مرد جو لفظ آ جاتا ہے جی, اس کے اندر بیچ میں مرد کا علاوہ ہٹا کے کوئی بھی لفظ لگا دیں, سر مرد کا ترجمہ تو نہیں آ رہا. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہت پہلے کہ جو مرد والا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم, یہ بتانے کے لیے کہ مذکر کا ہے سیدھا, اس ایک مرد کا. اب یہ ہم تو ہر بات میں ہم اردو میں تو نہیں بولتے نا یہ اس ایک مرد کا ہے, یہ اس ایک عورت کا ہے, یہ تو نہیں بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ اس کا ہے, یہ اس کی. مذکر میں ہو کی جگہ کچھ اور ہوگا. تو ہو اگر ہم نے کہا تو یعنی اس کا ہے, اس ایک کا ہے. اب اسے ایک مرد کا بولنا ہی ضروری نہیں, جسے ہم سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں. ابھی ترجمے میں ہم اس کا اس کی اس طریقے سے کیوں نہیں, یہ صرف یاد کرنے کے لیے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے, ہو والا جو لکھا ہوا ہے نا, یہ صرف یاد کرنے کے لیے. لیکن آگے ہم ترجمہ کریں گے تو اسی طرح کریں گے. مذکر کی ضمیر متصل ہے نا, تاکہ یہ پتہ چلے کہ مذکر کے لیے, مؤنث میں الگ آئی گی. اچھا آپ دیکھیے وَأَشْهَدُ أَنَّ, میں نے جو آپ کو بھیجا ہے سلائڈ اس میں دیکھیے, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو عبد اور ہو اضافت کس کے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو, دو چیزوں کو ملا کر ایک کر دینا, ایسا ایک کر دینا کہ وہ بالکل ایک جیسا لگے, الگ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو عبدہ کو ہم نے ملا کے ایک کر دیا, عبدہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. رسولہ ہم نے اس کو ملا کر ایک کر دیا, اور اس کی مثال آپ نے پڑھ لی, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد القادر, غلام مصطفیٰ, فخر الاسلام اور عبد الرحیم, عبد الحی, عبد الصمد, سارے اس میں مثال ہے. اچھا اب دیکھیے جب ہم اضافت کرتے ہیں نا, دو ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں, یعنی اسم کو ضمیر کے ساتھ ملاتے ہیں. اب ضمیر اسم ہے, اس کو ہم نے کس کے ساتھ ملا دیا؟ ہو کے ساتھ. تو پہلا والا کیا کہلاتا ہے؟ مضاف. دوسرا والا کہلاتا ہے مضاف الیہ. جی, یعنی جس کی طرف نسبت کی ہے. پہلا والا کہلاتا ہے مضاف, دوسرا والا کہلاتا ہے مضاف الیہ. کوئی مشکل تو نہیں سمجھ میں آ گیا نا اتنا؟ عبداللہ, عبد مضاف, اللہ مضاف الیہ. عبدہ, عبد مضاف اور ہو مضاف الیہ. رسول ہو, رسول مضاف, ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. کتاب ہو, کتاب ہو, کتاب مضاف, مضاف الیہ, کتاب مضاف. ٹھیک ہے. اور جوال ہو, اس کا موبائل, مضاف الیہ. سمجھ گئے نا, اضافت ہے اس میں, دو اسموں کو ایک کر دیا ہم نے. تو اب ایسی اضافت ہو گئی کہ ختم نہیں ہو سکتی. عبداللہ, اللہ کا بندہ, عبد مضاف, اللہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں اضافت ہے یا نہیں ہے.
تو اس کی آسان سی بات دیکھیے، اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اردو میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ترجمے میں کا کی کے را ری رے آتا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں اس کے ترجمے میں کا کی کے را ری رے آتا ہے. عبداللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا بندہ. رسولہ ٹھیک ہے، کتابہ اس کی کتاب. ٹھیک ہے، تو کی آ گیا، تو کا کی کے را ری رے یہ آتا ہے اردو میں. را کو کس طرح نہیں ہے؟ جی را کو کس طرح نہیں ہے؟ را کی مثال بھی آتی ہے، بہت ساری آ جائیں گی انشاءاللہ، میرے سب ذہن میں نہیں آ رہی. کسی کے مضاف اور مضاف الیہ کو کہتے ہیں کہ ایک را کی مثال یہ ہے میری کتاب، میری کتابی میری کتاب. ٹھیک ہے، جیسے مضاف اور مضاف الیہ کے لیے ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ساتھ بولنا چاہیے. الگ الگ عبد الرحمن پورا نام لینا چاہیے، عبداللہ پورا نام لینا چاہیے. اس طرح اردو جو ہے وہ کچھ سے نہیں عبد الباسط ہے نا، پورا عبد الباسط. عبد الرحمن بھی، عبد الباسط بھی. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بعد میں پوچھوں آپ اس بات کو کہ جب عبد الرحمن ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بیت بھی ہوگی، رحمان نہیں کہنا چاہیے، اسے عبد الرحمن کہنا چاہیے. لیکن اب تو یہ آپ کی بات سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ورڈ ہی پورا کا پورا انکمپلیٹ نام لے رہے ہیں. ہاں جب ہم بندے کا نام عبد الرحمن رکھ رہے ہیں، خالی رحمان رکھتے تو بندے کا نام رکھ سکتے تھے؟ نہیں رکھ سکتے تھے. جب یہ اضافت ہوئی ہے، ایک اسم کو دوسرے کی طرف مضاف کیا ہے، پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ بنا ہے، تبھی رکھ سکتے ہیں آپ نام اس کا. کیونکہ اب وہ پہلا والا نہیں رہا، اب وہ دونوں اسم مل کے ایک بن گئے. عبداللہ دو اسم مل کے ایک بن گئے، عبدہ دونوں اسم مل کے ایک بن گئے، رسولہ دونوں اسم مل کے ایک بن گئے. اچھا ایک بات اور ہے، مضاف جو ہوتا ہے نا پہلا والا، ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، چاہے اس کو لکھ لیں یا آپ اس میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی، کہ اس کے اوپر مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آتا ہے. جس طرح الرحمن ہوتا ہے نا، تو الرحمن یعنی الف لام نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی. پہلے والا جو اسم ہوگا نا عبد، عبداللہ یہ نہیں کہہ سکتے، العبداللہ یہ نہیں کہہ سکتے، یا عبدن، عبدن بھی نہیں کہہ سکتے. مضاف پر پہلے والے پر نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. امام صاحب دیکھ کے بتا دیں گے آپ تھوڑا سا کیا کہ یہ الف لام نہیں آتا جو آپ بتا رہے ہیں، اس میں نہیں یہ دیکھا ہوا، اس لیے پوچھ رہا ہوں. یہ دیکھیے نا، عبد ہے نا، جی یہ عبداللہ ہے نا، جی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ العبداللہ ہو جائے. ٹھیک ٹھیک ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ یوں بن جائے عبدن، عبدل بھی نہیں ہو سکتا، عبدن بھی نہیں ہو سکتا. یہ تنوین ہے نا. جی، نہ تنوین آئے گی نہ الف لام آئے گا. ملے میں جب ہوگا جب ملے گا پہلے والے پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، بس یہ یاد رکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہو ہما ہم، تو پہلا والا کیا ہوتا ہے مضاف، اور دوسرا والا کیا ہوتا ہے مضاف الیہ. اب اگلی سلائیڈ میں دیکھیں، 4 نمبر سلائیڈ میں شاہد صاحب آپ کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ سلائیڈ کا کریں ان کا انتظام. ربہ بہت سہولت ہو جائے گی اس سے. ربہ ہے نا. اب دیکھیں اردو میں علامت کیا ہے اس کی، انشاءاللہ اس کوئی اچھی چیز ہو اس کا رب، ربہ اس کا رب. ٹھیک ہے، کتابہ رسولہ اس کے رسول. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ جو کہتے ہیں کہ را ری رے والی مثال نہیں آئی، وہ بھی آ گئی. ربی میرا رب، کتابنا رسولنا ہمارے رسول. اب ہم نے دیکھیے ہو ہما ہم، کا ہما ہم، جینا، اس کے ساتھ ہم ایک اسم لگا کے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم رب لگا کے پڑھیں گے. اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گے اس کی مل جائے گا. ربہ، ربہ کا مطلب کیا ہے اس کا رب. ہو ہما ہم، اب یہ ہما بھی لگا دیں، ہم بھی لگا دیں. ربہما دو کا رب، اور ہم لگا دیں سب کا رب. سمجھ آ گئی نہیں اتنی بات؟ الحمدللہ.
بالکل بہت اچھی بات ہے. ہو ہما ہم, پہلے آپ لگائیے رب ہو, اس کا رب, اب ہما لگائیے آگے. ہاں ہو ہما ہم پڑھا ہے نا ہم نے, رب ہما ہم دو کا رب, رب ہم سب کا رب. اب مزہ آیا وہ یہ لکھا ہو ابھی رب ہو رب ہا, اس میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ گیا. رب ہما رب ہم, ٹھیک ہے. اب کاغما کم پہ آ جائیں. پہلے رب ہوگا رب کما رب حکم, ٹھیک ہے. رب کا رب کما رب حکم, سمجھ گئے نا. ہو ہما ہم کا گما ہم, رب کا رب کما رب حکم, ٹھیک ہے. اب یہ اور نا پہ آ جائیں. یہ کا مطلب ربی اور ربنا, ربنا سمجھ آ گئی. اگر ربنا ہے تو کیا مطلب ربنا ترجمہ اس کا؟ وہ ترجمہ یہی رہے گا. دعا میں پڑھتے نا ربنا آتنا, ہاں وہ بھی ہے ہمارا رب, ٹھیک ہے. اب آپ ہی پڑھیں نا اس کو, رب ہو کو اپنے کو سنائے گا. ایک منٹ اور پڑھ لیں گے ہم جلدی سے. ہاں پڑھیے آپ پڑھیے. ٹھیک ہے. ہو ہما ہم کا گما ہم ہی رب سے سنائے. رب سے رب ہو ربی جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت آج اچھی کلاس ہوئی ہماری. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا